الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلهنا وإله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله الصادق الأمين بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد. پیارے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو جس شریعت کا مکلف بنایا ہے وہ ایک بڑی عظیم شریعت ہے. اس کی تعلیمات، پھر ان تعلیمات پر عمل کرنے کی برکتیں اور نتائج، اور ان تعلیمات کو قبول نہ کرنے کے نقصانات، سب کچھ بہت بڑے بڑے ہیں. جو چیز جتنی عظیم ہوگی وہ اتنی قیمتی ہوگی، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے اتنے زیادہ لوگ کوشش کریں گے، لپکیں گے اس کی طرف، ان میں مقابلے بازی ہوگی. وہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کے لیے جان کی بازی لگا دیں گے. اور جو چیز جتنی عظیم ہوگی اس کے کھو دینے پہ، نہ ملنے پر، اتنا زیادہ نقصان، خسران، تباہی، رنج و غم وہ انسان کا پیچھا نہیں چھوڑے گا. آج ایک تصور دنیا میں رائج ہے کہ اسلام بہت آسان دین ہے. یہ اپنے صحیح معنی میں بھی رائج ہے اور غلط معنی میں بھی رائج ہے. غلط معنی میں اس طرح یہ رائج ہے، شریعت آسان ہے، جس کا تو جو دل چاہے جیسے چاہے وہ عمل کرے، پابندی نہیں ہے. مرضی ہے تو پڑھ لی نماز، نہیں مرضی ہے، آسان دین ہے. بھئی آپ لوگ کیوں سختی کرنا چاہتے ہیں؟ پابندیوں سے باہر نکل جانا، ایک آزاد خیال زندگی گزارنا، یہ انسانی بیماری ہے. اللہ کے احکام کا اپنے آپ کو پابند نہ کرنا، یہ شیطان کی وراثت ہے. یہ شریعت آسان ہے، اس کا ہی غلط مفہوم ہے. کسی بھی حکومت میں آپ رہتے ہیں، وہاں کے قوانین، وہاں کے نظام کی آپ کو پابندی کرنی ہوتی ہے. آپ ہر دن قانون کی مخالفت کرتے رہتے ہیں اور وہاں آواز بھی کرتے ہیں، شور مچاتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، تو وہاں آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ آپ کو ہمارا قانون نہیں پسند ہے، غلط ہے ہمارا بنایا ہوا قانون، آپ کو اس میں ظلم نظر آتا ہے، ہم آپ کا حق مار رہے ہیں، آپ یہاں سے نکل جائیں دوسرے قانون کی طرف. یہ بات اپنے گھر میں انسان اپنی بیوی کہتا ہے جہاں اس کی چھوٹی سی حکومت ہوتی ہے. نہیں پسند ہے نا، میں کیسے رہنا چاہتا ہوں، میرے گھر میں ایک نظام ہے، میرے گھر کے پروگرام بار لوگوں نہیں پتہ چل رہا. جی ہم نے جو بات بنائی، جو پروگرام طے کیا، پتہ چلا کہ
گھر میں جو عورتیں آئیں، جو مرد آئے، جو بچے آئے، جو تمہارے خاندان کے آئے، سب کو ہمارا پروگرام بتا، ہماری کوئی بات راضی نہیں، آپ اس پہ ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ پتہ چلا کہ آپ اس بات کا ادراک کرتے ہیں کہ میں نے قانون بنایا تو اس کی پابندی ہونی چاہیے، اور جسے میرا قانون نہیں ماننا ہے وہ نکل جائے میری سرکار سے۔ ساری دنیا کے بادشاہ یہ کہتے رہتے ہیں، ساری حکومتیں یہ کہتی ہیں، تھوڑی سی بات میں انسان کو بغاوت کی سولی پہ چڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ ہر دن دیکھ رہے ہیں دنیا کے اندر کہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسانوں اور جنات، تم سب کے سب اگر زمین و آسمان کی جو یہ سرحد ہے اس سے باہر جا سکتے ہو نکل جاؤ یہاں سے، لیکن اگر تم کو یہاں پہ رہنا ہے، ہماری زمین پہ رہنا ہے نا، میرے آسمان کے نیچے رہنا ہے، یہ میں نے جو سورج پیدا کیا ہے، یہ چاند ستارے پیدا کیے، یہ ہوا اور پانی، یہ طرح طرح کی نعمتیں جو میں نے پیدا کی، ان سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، ان سے مت فائدہ اٹھاؤ، نکل جاؤ اس کنارے سے، آسمان و زمین کی جو حدود ہیں اس کنارے سے پار ہو جاؤ، تمہیں جو کرنا ہے کرو، لیکن اگر تمہیں یہاں رہنا ہے تو میرے قانون کو ماننا پڑے گا، تمہیں میری بندگی تمہیں کرنی ہے۔ پابندیوں اور قیود سے باہر کوئی نہیں جا سکتا۔ آزادی کا مفہوم نہیں ہے، نہ آسانی کا مفہوم ہے۔ آسانی کا صحیح مفہوم کیا ہے شریعت میں؟ صحیح مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی شریعت کے احکام جس طرح بھی ہمیں بتائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، وہ اپنی اس صورت میں بالکل آسان ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو ہمیں آسان لگے وہ ہم قبول کر لیں، عمل کر لیں، جو ہمیں آسان نہ لگے، ہمارے نفس سے بھاری ہو، ہم تو نہیں مانتے، ہم نہیں کر سکتے، یہ مفہوم نہیں شریعت کا۔ آسانی کا جو مفہوم بتایا گیا ہے اس کا یہ مطلب بالکل نہیں ہے۔ اور دوسری بات آپ یہ یاد رکھیے کہ جو چیز جتنی عظیم ہوگی اتنی قیمتی ہوگی، اور جتنی قیمتی اور عظیم ہوگی ہمیں اس کی اتنی اہمیت دینی چاہیے۔ اگر شریعت، اللہ کا حکم ہمیں ساری کائنات کے قوانین سے اپنی چاہتوں سے زیادہ عزیز ہے، ہم اسے قیمتی ہم سمجھیں، ہم اس کی اتنی اہمیت جانیں۔ کیوں کہا گیا کہ ایمان کی چاشنی اس وقت تک تم نہیں پا سکتے جب تک اللہ رسول کی محبت ساری کائنات سے زیادہ تمہارے دل پہ غالب نہ آ جائے۔ میں اس وقت تک تم مومن نہیں ہو سکتا تم میں سے کوئی بھی شخص، جب تک کہ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، میں اس کے دل میں اس کے نفس سے زیادہ، اس کے ماں باپ سے زیادہ، اس کے سارے قرابت داروں سے زیادہ، ساری مخلوقات سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ کیوں کہا گیا اس لیے کہا گیا تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، آپ کے پیغام کی اہمیت، آپ کی باتوں کی اہمیت ہمارے اوپر چھا جائے۔ اور جو یہ کہا جاتا ہے یہ دین بڑا ہلکا ہے، اس کی تعلیمات بڑی ہلکی ہیں، سب غلط پروپیگنڈا ہے۔ یہ جو چیزیں ہلکی ہوتی وہ ناکارہ ہوا کرتی ہیں۔ دنیا میں آپ اس کا جو ہے تجربہ آپ کرتے رہتے ہیں، دین میں آپ دیکھیے، ابھی آپ نماز میں آیت پڑھی تھی، وہاں سی باتیں میں نے ابھی آپ کو بتائی، اسی آیت کی تشریح ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، یقیناً ہم آپ کے اوپر ایک وزنی بھاری بات اتار رہے ہیں۔ قولاً ثقیلا، ثقیل کہا اللہ تعالیٰ اس کو، یہ بھاری بات ہے، یہ اسے آپ ہلکے مت لیجئے گا، کیونکہ اگر آپ ہلکے میں لیں گے آپ اہتمام نہیں کریں گے اس کا، آپ کو اس کا اہتمام پیدا ہونا چاہیے۔
اور یہ بات ہمیں جاننی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر کیا کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها. ہم نے اس امانت کو آسمانوں، زمین، پہاڑوں کو کہا کہ تم لوگ سنبھال لو، عمل کرو ہماری شریعت. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، اللہ تو ہماری بخش دے جان، ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے. انہوں نے معافی مانگی اللہ تعالیٰ سے، اللہ نے معاف کر دیا. انسان نے کہا نہیں میں تو سنبھالوں گا، وہ حملها الانسان. تو اس امانت کو سنبھالنے کے لیے آسمان و زمین اور پہاڑوں نے عذر کیا، اپنے آپ کو کمزور سمجھا. اس امانت کو جب ہم نے سنبھال لیا تو ہم اس کی اہمیت کو جانیں، اور جب اس کی اہمیت کو آپ نے جان لیا اور جان لیں گے تو آپ اس کے لیے اہتمام کریں. اسی لیے اس شریعت کا علم سیکھنا یہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہے. جو شخص علم کے راستے میں نکلا، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ حَتَّى يَرْجِعَ، وہ اللہ کے راستے میں نکلا ہوا یہاں تک کہ وہ گھر واپس آ جائے. تو یہ جہاد ہے حقیقت میں، اور خصوصاً اس وقت کا سب سے بڑا جہاد صحیح اسلام کو اس کے دلائل کی روشنی میں سیکھنا، اس وقت کا سب سے بڑا جہاد. یہ ہے آج کا درس. اللہ رب العالمین ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اللہ کی شریعت کو اہتمام کے ساتھ سیکھیں، اس کی اہمیت کو ہم سمجھیں اور جانیں کہ یہ ایک بہت بھاری اور عظیم شریعت ہے. یہ کوئی ہلکا دین نہیں ہے. اس کی معلومات چھوٹی چھوٹی سی ہلکی ہلکی نہیں ہے کہ سیکھ لیا وہ تو مل جائیں گی ویسے ہی نہیں. ہم اللہ کا اس پر شکر ادا کریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے دین کی تعلیم دے، اپنے دین کا ہمیں علم سکھائے اور پھر اس علم پر عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.